آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ریاستی کابینہ نے تفصیلی تبادلہ خیال کے بعد کی 8 تجاویز منظور۔ NDPS قانون کے تحت درج مقدمات کے جلد نپٹارے کے لیے قائم کی جائے گی پونے میں خصوصی NDPS عدالت۔ میونسپل وارڈ کمیٹی چیئرمین عہدوں کے لیے نامینیشن داخل کرنے کا عمل ہوا ختم۔ 30 جولائی کو ضلع کلکٹر کی نگرانی میں ہوگی رائے دہی۔ 9 وارڈز میں سے تقریباً 7 پر مہایوتی کا قبضہ ہونے کا ہے امکان۔ وارڈ نمبر 1 میں سیرقی مقابلے پر سب کی نگاہیں ہیں مرکوز۔ شہر و ضلع کانگریس کمیٹی کی جانب سے کیا گیا شہر میں وجے مارچ۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی سیکریٹری و مرحبا کی شریک انچارج ریحانہ چشتی بھی ہوئی مارچ میں شریک اور بڑھایا پارٹی ورکرز کا حوصلہ۔ اور انسانی ترقی منصوبے کے تحت ST بسیں سے سفر کرنے والے مسافروں اور بالخصوص گاؤں کی طالبات کی جانوں سے بس ڈرائیور کر رہا ہے کھلواڑ۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر چلا رہا تھا گاڑی۔ عوام نے گاڑی رکوا کر مسافروں کو اتارا بس سے اور شرابی ڈرائیور کے خلاف سخت کارروائی کا کیا مطالبہ۔ خبریں تفصیل سے۔ آج منعقدہ ریاستی کابینی اجلاس میں 8 تجاویز منظور کی گئیں، جس میں سے ایک تجویز کے مطابق NDPS قانون کے تحت درج مقدمات کے جلد نپٹارے کے لیے پونے میں خصوصی NDPS عدالت قائم کی جائے گی۔ کابینی اجلاس میں 8 اہم تجاویز پر تبادلہ خیال کے بعد انہیں منظور کر لیا گیا، جس کے تحت NDPS مقدمات کے لیے پونے میں خصوصی عدالت قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق منشیات اور نفسیاتی ادویات سے متعلق قانون NDPS ایکٹ 1985 کے تحت کیسز کی سماعت کے لیے پونے میں خصوصی عدالت قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس عدالت کے لیے 8 نئی آسامیوں کی منظوری دی گئی ہے، جن میں ایک ضلع و ایڈیشنل سیشن جج، ایک اسٹینوگرافر، ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ، ایک سینئر کلرک، 2 جونیئر کلرک اور 2 سپاہی شامل ہیں۔ اس منصوبے پر 1,26,35,000 روپے خرچ ہوگا۔ ریاست بھر میں اس وقت NDPS کے تقریباً 30,000 مقدمات زیر التواء ہیں، جن میں سے صرف پونے میں 1,425 مقدمات شامل ہیں۔ اسی طرح ریاستی کابینہ نے مہاراشٹر گرام پنچایت ایکٹ 1959 اور مہاراشٹر ضلع پریشد و پنچایت سمیتی ایکٹ 1961 میں ترمیم کرتے ہوئے آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس فیصلے کے مطابق 9 فروری 2026 یا اس کے بعد لیکن آرڈیننس نافذ ہونے سے پہلے منعقد ہونے والے عام یا ضمنی انتخابات میں ریزرو نشستوں پر منتخب ہونے والے امیدواروں کو کامیابی کے اعلان کی تاریخ سے 12 ماہ کے اندر کاسٹ ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ جمع کروانا لازمی ہوگا۔ اگر مقررہ مدت میں سرٹیفکیٹ جمع نہ کروایا گیا تو متعلقہ رکن کا انتخاب ماضی سے ہی منسوخ تصور کیا جائے گا اور وہ رکن سرپنچ، ضلع پریشد صدر یا پنچایت سمیتی کے چیئرمین کے عہدے کے لیے نااہل قرار پائے گا۔ اسی طرح دیگر 6 تجاویز تبادلہ خیال کے بعد منظور کر لی گئیں۔ ویرول گھرنیشور مندر کے احاطے میں صفائی رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ بیان ڈویژنل کمشنر جی شیکان نے دیا۔ وہ یہاں آئندہ سال منعقد ہونے والے کمبھ میلے کی تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ناظرین، ویرول گھرنیشور مندر میں دنیا بھر سے بڑی تعداد میں سیاح اور عقیدت مند آتے ہیں۔ آئندہ سال منعقد ہونے والے کمبھ میلے کے پیش نظر بھی اس علاقے میں عقیدت مندوں اور سیاحوں کی بڑی تعداد متوقع ہے۔ اس لیے ضروری بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پیدا ہونے والے سالڈ ویسٹ کا تمام متعلقہ محکمے کے باہمی تعاون سے مؤثر انتظام کریں۔ یہ ہدایت ڈویژنل کمشنر جی شیکانت نے دی۔ انہوں نے کہا کہ صفائی برقرار رکھنا ہر شہری کی اخلاقی ذمہ داری ہے، اس لیے ویرول میں آئندہ عالمی معیار کی صفائی قائم رکھنے کے لیے سب کو متحد ہو کر کام
کرنا ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے تمام حاضرین سے صفائی کا اجتماعی عہد بھی دلوایا۔ ویرول گھرنیشور مندر علاقے کے ترقیاتی منصوبے اور صفائی کے انتظامات کے سلسلے میں ڈویژنل کمشنر جی شریکانت کی صدارت میں ڈویژنل کمشنر دفتر میں ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع کلکٹر ونائے گوڑا جی سی، ضلع پریشد کی چیف ایگزیکٹو آفیسر منو پی ایم، ایڈیشنل کمشنر ترقیات سشما دیسائی، مقامی عوامی نمائندے، محکمہ آثار قدیمہ، گھرنیشور مندر ٹرسٹ کے عہدیداران، اورنگ آباد میٹروپولیٹن ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، گرام پنچایت اور محکمہ آب رسانی اور صفائی کے افسران موجود تھے۔ اجلاس میں مختلف تجاویز اور آراء بھی پیش کی گئیں۔ جی شریکانت نے کہا کہ ویرول گھرنیشور مندر میں سال بھر سیاحوں اور عقیدت مندوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، اس لیے یہاں پیدا ہونے والے کچرے کو بروقت اور سائنسی طریقے سے ٹھکانے لگانے کے ساتھ ساتھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز 2026 پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ اس علاقے میں سالڈ ویسٹ پروسیسنگ سینٹر قائم کرنے کے لیے فوری طور پر تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ یعنی DPR تیار کیا جائے۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے تحت شہر میں اضافی پانی کی سپلائی شروع ہو چکی ہے، لہٰذا اب نو نیٹ ورک علاقوں میں نئے نل کنیکشن دینے کے لیے عملی کارروائی آئندہ ہفتے شروع کی جائے گی، لیکن نئے نل کنیکشن حاصل کرنے والوں کے لیے اب تک کا پراپرٹی ٹیکس ادا کرنا لازمی ہوگا۔ یہ اطلاع متعلقہ انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ ناظرین، نیو واٹر سپلائی اسکیم کے تحت شہر کے نو نیٹ ورک علاقوں میں اب اضافی پانی کی فراہمی شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ان علاقوں میں نئے نل کنیکشن دینے کی عملی کارروائی رواں ہفتے سے شروع کی جا رہی ہے۔ تاہم نیا کنیکشن حاصل کرنے کے لیے شہریان کے لیے بقایا پراپرٹی ٹیکس ادا کرنا لازمی ہوگا۔ جن گھروں پر ابھی تک پراپرٹی ٹیکس عائد نہیں کیا گیا ہے، ان پر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے صرف 48 گھنٹوں کے اندر ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے سدھاکر نگر اور عامر نگر میں ٹیکس فارم تقسیم کرنے کی مہم شروع کر دی گئی ہے، جبکہ جلد ہی مسرواڑی میں بھی فارم تقسیم کیے جائیں گے۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے کے مطابق گھریلو آدھا انچ نل کنیکشن کی فیس 6000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ پانی کی شدید قلت سے متاثرہ علاقوں مسرواڑی، ساتارا، دیولائی اور ناریگاؤں کو نئے نل کنیکشن دینے میں خصوصی ترجیح دی جائے گی۔ نئی واٹر سپلائی اسکیم کے پہلے مرحلے میں شہر کو 100 MLD پانی فراہم کیا جائے گا۔ مہاراشٹر جیون پرادھیکرن اور GVPR کمپنی کے ذریعے جائیکواڑی ڈیم کا پانی شہر تک پہنچایا گیا ہے۔ نکشترواڑی سے شہر کے مختلف علاقوں تک 1100، 1500 اور 2000 ملی میٹر قطر کی پائپ لائنیں بچھانے کا کام آخری مرحلے میں ہے، جن میں سے 1500 ملی میٹر قطر کی پائپ لائن کو ترجیحی بنیاد پر مکمل کیا گیا ہے اور منصوبہ ہے کہ جولائی کے اختتام تک اس کے ذریعے پانی کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ اب تک کے صرف 200 اسکوائر میٹر کے پلاٹس یا تعمیرات کو ریگولرائز کرنے کے لیے گنٹھے واری فیس میں سہولت دی جاتی رہی ہے، لیکن اب میونسپل انتظامیہ نے ایک انقلابی فیصلہ کیا ہے، جس کے مطابق اب 450 اسکوائر میٹر یعنی 4872 اسکوائر فٹ تک کے پلاٹس یا تعمیرات کو ریگولرائز کرنے کے لیے بھی گنٹھے واری فیس میں 50% کی رعایت دی جائے گی۔ گنٹھے واری علاقوں میں واقع کھلے پلاٹس اور تعمیر شدہ مکانات یا دیگر تعمیرات کو قانونی حیثیت دینے کے لیے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 14 جولائی کو منعقدہ جنرل باڈی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ 16 جولائی سے 15 ستمبر 2026 تک بیٹرمنٹ چارجز میں 50% رعایت دی جائے گی۔ اس کے بعد 16 ستمبر سے 31 اکتوبر 2026 تک 25% رعایت بھی دی جائے گی۔ اس فیصلے کے لیے میئر سمیر راجورکر نے خصوصی پیش قدمی کی تھی۔ اسی تجویز میں یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ 1 نومبر سے میونسپل کارپوریشن کا گنٹھے واری سیل بند کر دیا جائے گا۔ جنرل باڈی کے فیصلے کی بنیاد پر میونسپل انتظامیہ نے حال ہی میں ایک سرکاری سرکولر جاری کیا ہے، جس کے مطابق صفر سے 450 مربع میٹر اور 450 سے 3999 مربع میٹر تک کے کھلے پلاٹوں کو گنٹھے واری قانون کے تحت 15 سپٹمبر 2026 تک بیٹرمنٹ چارجز میں 50% اور 31 اکتوبر 2026 تک 25% رعایت کے ساتھ ریگولرائزیشن کیا جا سکے گا۔ میونسپل وارڈز کمیٹیوں کے چیئرمین کے انتخابات کے لیے نامینیشن فارمز داخل کرنے کا عمل آج ختم ہو گیا۔ 30 جولائی کو ضلع کلکٹر ونائے گوڑا جی سی کی نگرانی میں رائے دہی کا عمل مکمل کیا جائے گا۔
اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کی وارڈ کمیٹیوں کے چیئرمین عہدوں کے انتخابات میں بی جے پی شیوسینا مہایوتی کے امیدواروں کی 7 وارڈز میں کامیابی تقریباً یقینی سمجھی جا رہی ہے، جبکہ وارڈ نمبر 1 میں تینوں سیاسی جماعتوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملنے کا امکان ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی وارڈ کمیٹیوں کے چیئرمین کے انتخابات آئندہ 30 جولائی کو منعقد ہوں گے، جبکہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ آج مقرر تھی۔ شام تک بی جے پی، شیوسینا، مجلس اتحاد المسلمین، ونچت بہوجن آگھاڑی اور شیوسینا ادھو گروپ کے امیدواروں نے اپنے نامزدگی فارمز داخل کیے۔ 9 زونز سے تقریباً 7 وارڈ میں بی جے پی شیوسینا مہایوتی کے کارپوریٹرز کی اکثریت ہونے کی وجہ سے وہاں مہایوتی کے امیدواروں کے چیئرمین منتخب ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ ان میں سے بیشتر وارڈز میں بلا مقابلہ انتخاب ہونے کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ شہر کے وارڈ نمبر 1 میں ونچت بہوجن آگھاڑی کے 4، مجلس اتحاد المسلمین کے 4، شیوسینا ادھو گروپ کے 3 اور شیوسینا کا 1 کارپوریٹر موجود ہے۔ اس طرح مختلف جماعتوں کی عددی طاقت تقریباً برابر ہونے کی وجہ سے اس وارڈ میں سخت اور دلچسپ مقابلہ متوقع ہے۔ میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے انتخابات کے لیے تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ 30 جولائی کو ضلع کلکٹر پریزائڈنگ آفیسر کی حیثیت سے فرائض انجام دیں گے۔ آج شام تک نامزدگی فارم داخل کرنے کی مہلت دی گئی تھی۔ اس موقع پر میونسپل سیکریٹری نند کشور بھومبے نے امیدواروں کے نامزدگی فارمز وصول کیے۔ ضلع کے 1,05,000 کسان قرض معافی کے لیے اہل قرار دیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے اب تک صرف 14,000 کسانوں نے ہی EKYC کا عمل مکمل کیا ہے، جبکہ اس کے بغیر انہیں قرض معافی اسکیم کا فائدہ نہیں مل پائے گا۔ لہٰذا بقیہ کسان بھی جلد از جلد یہ عمل مکمل کر لیں، یہ اپیل ضلع انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ ریاستی حکومت کی پنیہ شلوک اہلیا دیوی ہولکر کسان قرض معافی اسکیم 2026 کے تحت اورنگ آباد ضلع کے 1,276 دیہات کے 1,05,128 کسان اس اسکیم کے لیے اہل قرار دیے گئے ہیں۔ تاہم اب تک صرف 14,769 کسانوں نے ہی اپنی EKYC مکمل کی ہے، جبکہ 90,359 کسانوں کی آدھار تصدیق کا عمل ابھی باقی ہے۔ ضلع کلکٹر ونائے گوڑا جی سی نے تمام اہل کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی EKYC مکمل کر لیں تاکہ انہیں قرض معافی کا فائدہ بروقت مل سکے۔ انتظامیہ کے مطابق مستحق کسانوں کی فہرست متعلقہ بینک، مختلف کوآپریٹو سوسائٹیز، گرام پنچایت، تلاٹی دفاتر، CSC اور آپلے سرکار سیوا کیندر پر دستیاب ہے۔ کسان پہلے فہرست میں اپنا نام چیک کر لیں، پھر اصل آدھار کارڈ، بینک پاس بک اور انگوٹھے کی بائیو میٹرک تصدیق کے ساتھ قریبی CSC یا آپلے سرکار سیوا کیندر جا کر EKYC مکمل کروا لیں۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ یہ پورا عمل مکمل طور پر مفت ہے اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ کوآپریٹو کمشنر دیپک تاورے اور ضلع کلکٹر ونائے گوڑا نے متعلقہ اداروں کو اس سلسلے میں ہدایات جاری کی ہیں۔ انتظامیہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ آدھار تصدیق اور ایگری اسٹیک رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد ہی اہل کسانوں کے بینک کھاتوں میں مرحلہ وار قرض معافی کی رقم منتقل کی جائے گی۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی سیکریٹری اور مراٹھواڑہ کی شریک انچارج ریحانہ چشتی کی قیادت میں آج شہر میں وجے مارچ نکالا گیا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی سیکریٹری اور مراٹھواڑہ کی شریک انچارج ریحانہ چشتی کی قیادت میں شہر و ضلع کانگریس کمیٹی کی جانب سے آج شہر میں وجے مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ مارچ پیٹھن گیٹ سے شروع ہو کر مہاتما گاندھی کے مجسمے شاہ گنج تک نکالا گیا، جس میں کانگریس کے موجودہ و سابق عہدیداران، عوامی نمائندوں، مختلف محاذوں، شعبوں اور سیلز کے ذمہ داران کے علاوہ بڑی تعداد میں کارکنان نے شرکت کی۔ شرکاء نے پارٹی کے حق میں نعرے بلند کرتے ہوئے اتحاد اور تنظیمی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ وجے مارچ کے اختتام کے بعد شاہ گنج میں موجود بابائے قوم مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھول چڑھائے گئے۔ بعد ازاں گاندھی بھون میں کانگریس کارکنان کا ایک میلہ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ریحانہ چشتی نے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کو مزید مستحکم بنانے، عوامی مسائل کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنے اور آئندہ سیاسی چیلنجز کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر ضلع صدر کرن پاٹل ڈونگاؤکر، شہر ضلع صدر ایڈوکیٹ سید اکرم، OBC ضلع صدر اتیش پتڑے، OBC شہر صدر انیل مالودے،
سابق شہر صدر ابراہیم پٹھان سمیت کانگریس کے متعدد رہنما اور کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ میونسپل کمشنر جی شری کانت اچانک گزشتہ روز میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کے تحت چلائے جانے والے سینٹرل پرائمری اینڈ مڈل اسکول نمبر 1 کراڑپورہ میں پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے طلباء کے تعلیمی معیار کا جائزہ لیا اور AI و دیگر تکنیکی علوم سے متعلق ان کی رہنمائی کی۔ ڈویژنل کمشنر جی شری کانت کے اسکول پہنچنے پر سینٹرل پرائمری اسکول نمبر 1 کراڑپورہ کی ہیڈ مسٹریس و ایکسٹینشن آفیسر رئیسہ بیگم نے شال اور گلدستہ پیش کر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دورے کے دوران میونسپل کمشنر نے طلباء سے براہ راست گفتگو کی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی AI، جدید ٹیکنالوجی اور ریاضی سے متعلق ان کی رہنمائی کی۔ اس موقع پر جی شری کانت نے کہا کہ آج کے دور میں صرف نصابی تعلیم کافی نہیں ہے، بلکہ نئی ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور سائنسی سوچ سے واقفیت بھی بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے طلباء کو مسلسل مطالعہ کرنے، تحقیق اور نئی مہارتیں سیکھنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ یہی نوجوان مستقبل میں ملک کی ترقی کے معمار بنیں گے۔ بعد ازاں ڈویژنل کمشنر نے طلباء کے ساتھ بال بیڈمنٹن کھیل کر یہ پیغام دیا کہ تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی شخصیت سازی اور بہتر صحت کے لیے یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اسکول میں طلباء کے لیے فراہم کردہ کھیلوں کی سہولتوں کا معائنہ کیا اور پھر ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے کی غرض سے احاطے میں شجرکاری کرتے ہوئے طلباء کو ماحولیات کے تحفظ اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ترغیب دی۔ اسکول کی صفائی کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے صفائی ملازم سید امیر کی خصوصی ستائش کی اور صاف ستھرے تعلیمی ماحول کو مثالی قرار دیا۔ اسکول سے نکلنے کے بعد ڈویژنل کمشنر نے قریبی راشن دکان کا بھی دورہ کیا، جہاں EKYC عمل کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے شہریان سے بات چیت کرتے ہوئے EKYC کی اہمیت واضح کی اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ یہ عمل شفاف، منظم اور آسان انداز میں مکمل کیا جائے۔ یہ دورہ طلباء، اساتذہ اور عملے کے لیے نہایت حوصلہ افزا ثابت ہوا۔ ڈویژنل کمشنر کی رہنمائی نے طلباء میں جدید تعلیم، ٹیکنالوجی، کھیل، ماحولیات اور نظم و ضبط کے حوالے سے نیا جذبہ پیدا کیا۔ ڈویژنل کمشنر جی شری کانت کا یہ دورہ صرف ایک رسمی ملاقات نہیں بلکہ نئی نسل کو جدید تعلیم، مصنوعی ذہانت اور مثبت سوچ کی طرف راغب کرنے کی ایک مؤثر کوشش ثابت ہوگی، جس کے اثرات یقیناً طلباء کے مستقبل پر خوشگوار انداز میں مرتب ہوں گے۔ کیا کیسے کرتی نام میں کرتی کون کرتی دلی کھانا نہیں کھائی یہ سی فار ڈاگ، سی فار کیٹ، ڈی سی فار ڈاگ، ایک ڈی بولو ڈی فار ڈاگ، ڈاگ کی آواز کرو، زور سے آگے آؤ، اکثر اکثر تو اس میں ایسے ایسے روبوٹ آئے ہوئے ہیں جو سر آئے گے نہیں تو روبوٹ پڑھائیں گے، روبوٹ دیکھیں گے سب، جو سر کا تو دو آنکھیں ادھر ہوں گے ہمارے کے ادھر جو بدماشی کر رہے ہوں گے تو دکھیں گا نہیں، دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس روبوٹ کیا کرے گا، وہ اس کو چاروں کے پورے اس کی آنکھیں دو ہی نہیں رہتی، اس کو 360 ڈگری رہتی، اوپر بھی رہتی، تو ایسی چیزیں بنانا مطلب جو انسان کا مشکل کام ہے۔ ابھی سمجھو تم ایسے روبوٹ بنانا جو گٹر میں جا کے کافی لوگ اتر کے کام کرنا پڑتا ہے، اتنی گندگی ہوتی ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، تو
مولانا آزاد ایکتا فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے شہر کے معروف سماجی کارکن اشفاق الحسن صدیقی کو اورنگ آباد شہر صدر عہدے پر نافذ کیا ہے۔ سماجی و فلاحی تنظیم مولانا آزاد ایکتا فاؤنڈیشن کے صدر یوسف انصاری نے شہر کے معروف سماجی کارکن اشفاق الحسن صدیقی کو مولانا آزاد ایکتا فاؤنڈیشن اورنگ آباد کا شہر صدر کے عہدے پر نامزد کیا ہے۔ نامزدگی کے موقع پر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے اس امید کا اظہار کیا کہ اشفاق الحسن صدیقی اپنی سماجی خدمات، تنظیمی صلاحیتوں اور عوامی روابط کے ذریعے فاؤنڈیشن کے مشن کو مزید مضبوط کریں گے اور شہر میں تعلیمی، سماجی اور فلاحی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر آل انڈیا جماعت القریش کے جنرل سیکریٹری مجید قریشی، فاؤنڈیشن کے خاتون ونگ کی ریاستی صدر شبانہ شیخ، لاتور سے ایم اے انعامدار اور اورنگ آباد سے سید اسد اللہ شکیل نے اشفاق الحسن صدیقی کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہیں نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ اپنی نئی ذمہ داری کو دیانتداری، اخلاص اور بہترین تنظیمی صلاحیت کے ساتھ انجام دیتے ہوئے عوامی خدمت کو مزید وسعت دیں گے۔ اپنی نامزدگی پر اشفاق الحسن صدیقی نے فاؤنڈیشن کے صدر یوسف انصاری اور تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان پر کیے گئے اعتماد پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور تنظیم کے اغراض و مقاصد کو عام کرنے کے لیے پوری لگن اور خلوص کے ساتھ کام کریں گے۔ لایا گیا ہے کہ ان کے گاؤں میں، ان کے شہر میں، ان کی گلیوں میں جو وہ بچے جو تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں، جو غربت کی وجہ سے تعلیم چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں، جو کالج کے دروازے جن کے لیے بند ہو گئے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس فیس بھرنے کو پیسے نہیں ہیں، اس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو یہاں پر بلایا ہے۔ اور یہاں آپ سب لوگ جناب یوسف ابرانی صاحب کے سامنے اپنی بات رکھنا۔ جناب یوسف ابرانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جناب یوسف ابرانی صاحب اسلام جمخانہ کے چیئرمین ہیں، یعنی اس شہر کی تہذیب کے امین ہیں۔ شراب کے نشے میں چور ہو کر ایس ٹی بس چلانے والے ڈرائیور کو فوری معطل کیا جائے، یہ مطالبہ مقامی ساکنان نے متعلقہ انتظامیہ سے کیا ہے۔ ناظرین، انسانی ترقیاتی منصوبے کے تحت سینگاؤں تعلقے میں چلنے والی طالبات کی خصوصی بسز کو محفوظ سمجھا جاتا ہے، لیکن وٹکلی داتاڑا روڈ پر پیش آئے ایک واقعے نے والدین اور دیہاتیوں میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ مقامی افراد کا الزام ہے کہ بس کا ڈرائیور مبینہ طور پر نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا، جس سے 30 سے 40 طالبات کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ مقامی ساکنان کے مطابق داتاڑا گاؤں کے باشندوں نے بس کو روک کر ڈرائیور سے پوچھ تاچھ کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈرائیور اس قدر مدہوش تھا کہ وہ اپنا نام بھی صحیح طریقے سے نہیں بتا پا رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد دیہاتیوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ اگر انسانی ترقی منصوبے کی بسیں ہی محفوظ نہیں رہیں تو وہ اپنی بیٹیوں کو اسکول کیسے بھیجے۔ گاؤں والوں نے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ اعلیٰ حکام فوری طور پر اس معاملے کی جانچ کرے اور اگر الزامات درست پائے جائیں تو متعلقہ ڈرائیور کو فوری طور پر معطل کرتے ہوئے سخت کارروائی کی جائے۔ فی الحال اس معاملے میں متعلقہ محکمے یا ایس ٹی انتظامیہ کی جانب سے کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ 9 سالہ طالبہ کو شاہگنج علاقے سے اغوا کرنے کی کوشش کرنے والے ملزم کو آخرکار 5 دنوں کی سخت جدوجہد کے بعد کرائم برانچ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ناظرین، گزشتہ دنوں شہر کے شاہگنج علاقے سے 9 سالہ بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کرنے والے ملزم کو کرائم برانچ نے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزم کی شناخت عبدالکریم محبوب شیخ ساکن رحمانیہ کالونی کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق 22 جولائی کو ملزم نے ایک رکشے میں بچی کو زبردستی بٹھا کر اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم شہریان نے فوری طور پر اس کا تعاقب کیا، جس کے باعث ملزم کا رکشہ ٹریزری آفس کے قریب ایک نالے میں پھنس گیا۔ اس دوران ملزم بچی اور رکشہ وہیں چھوڑ کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس سنگین واردات کے بعد پولیس کمشنر پروین پوار کی ہدایت پر کرائم برانچ کی 4 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں۔ مسلسل 5 دن تک سی سی ٹی وی فوٹیج، تکنیکی شواہد اور خفیہ معلومات کی بنیاد پر ملزم کی تلاش جاری رہی۔ آخرکار خفیہ اطلاع کی بنیاد پر اسے منظور پورہ علاقے سے گرفتار کر لیا گیا۔ دوران تفتیش ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ اس معاملے کی مزید تحقیقات سٹی چوک پولیس اسٹیشن کی جانب سے کی جا رہی ہے۔
इकोनॉमिक अफेंस विंग के एक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने 50,000 रुपयों की रिश्वत तलब करने का मामला दर्ज करवाया है। एसीबी अमले का इल्ज़ाम है कि धोखाधड़ी के एक मुकदमे में मुलजिमान की गिरफ्तारी में मदद करने के बदले में 50,000 रिश्वत का मुतालबा किया गया था। शिकायत मौसूल होने के बाद एसीबी ने 5 गवाहों की मौजूदगी में रिश्वत तलब किए जाने की तस्दीक की। एसीबी के मुताबिक पुलिस सब इंस्पेक्टर चंद्रकांत कामठे ने अपने लिए और उस वक्त के पुलिस इंस्पेक्टर पवार के नाम पर भी मजमूई तौर पर 50,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। ताहम बाद में मुलजिम को शक होने पर उसने शिकायत कुनिंदा से मुलाकात करने से गुरेज किया। इसी दौरान मुताल्लिका पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला भी हो गया, जिसके बाद शिकायत कुनिंदा ने अपने बयान में कहा कि मुलजिम अब रिश्वत वसूल करने वाला नहीं था, इसलिए रिश्वत की रकम वसूल न होने के बावजूद रिश्वत तलब करने के जुर्म में मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसीबी ने मुलजिम के कब्जे से एक मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया है, जिसका तकनीकी तज्जिया किया जा रहा है। मामले की मज़ीद तहकीकात एसीबी की जानिब से की जा रही है। ढोरकिन बस स्टैंड के अहाते में तलवार लेकर अवाम में दहशत पैदा करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक पुलिस स्टेशन MIDC पैठन की हदूद में वाक़े ढोरकिन बस स्टैंड के करीब एक शख्स हाथ में धारदार तलवार लेकर शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने की इत्तला पुलिस को मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने अपना नाम सोमनाथ रामनाथ पवार बताया, जो कि जामखेड़ तालुका अंबड़ ज़िला जालना का साकिन है। पुलिस ने इसके कब्ज़े से तकरीबन 47 सेंटीमीटर लंबी लोहे की धारदार तलवार बरामद करके जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के पास इस हथियार का कोई कानूनी लाइसेंस मौजूद नहीं था और वो अवामी मकाम पर तलवार लहरा कर शहरियान में दहशत फैला रहा था। इस बिना पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट 1959 की दिफात 4 और 25 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की मज़ीद तफ्तीश MIDC पुलिस स्टेशन पैठन की जानिब से जारी है। ये कार्रवाई पुलिस सब इंस्पेक्टर भारत जाधव की निगरानी में अंजाम दी गई, जबकि पुलिस जमादार राहुल मोहतमाल। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती काबीना ने तफसीली तबादला ख्याल के बाद की 8 तजावीज़ मंजूर। NDPS कानून के तहत दर्ज मुकदमात के जल्द निपटारे के लिए कायम की जाएगी पुणे में खुसूसी NDPS अदालत। म्यूनिसिपल वार्ड कमेटी चेयरमैन ओहदों के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का अमल हुआ खत्म। 30 जुलाई को जिला कलेक्टर की निगरानी में होगी रायदही। 9 वार्ड्स में से तकरीबन 7 पर महायुति का कब्जा होने का है इम्कान। वार्ड नंबर 1 में सैरिकी मुकाबले पर सबकी निगाहें हैं मरकूज। शहर और जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से किया गया शहर में विजय मार्च। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी वो मरहरा की शरीक इंचार्ज रेहाना चिश्ती भी हुई मार्च में शरीक और बढ़ाया पार्टी वर्कर्स का हौसला। और इंसानी तरक्की मंसूबे के तहत ST बसेस से सफ़र करने वाले मुसाफिरों और बिलखुसूस गाँव की तालिबात की जानों से बस ड्राइवर कर रहा है खिलवाड़। शराब के नशे में धुत होकर चला रहा था गाड़ी। अवाम ने गाड़ी रुकवाकर मुसाफिरों को उतारा बस से और शराबी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।